السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے آگاہ کرتا چلوں کہ پی ڈی ایم کا 5 گھنٹے طویل اجلاس چلا ہے، لیکن فیصلہ بڑا کوئی سامنے نہیں آ سکا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں فیصلہ سامنے نہیں آیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بریفنگ پی ڈی ایم سربراہ کی، وہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے دوستوں نے لائیو سنی ہوگی، لیکن اس بریفنگ میں لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہوگا جنہوں نے بریفنگ سنی ہے۔ میں خود بریفنگ میں موجود تھا، میں نے سوال بھی کیا، پہلا سوال میرا ہی تھا مولانا سے۔ تو اس میں مولانا کی باڈی لینگویج جو ہے نا، میں وہ آبزرو کر رہا تھا مولانا، کیونکہ یہی جگہ تھی، ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں معاملات اندر طے نہیں ہو سکے تھے اور مولانا کی تجاویز نہیں مانی جا رہی تھیں۔ مولانا کی مرضی کے خلاف جو مولانا ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ ایگریسو ہونا چاہیے، حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، تو وہ نہیں مان رہی تھی کچھ جماعتیں، تو مولانا غصے میں تھے۔ پی ڈی ایم کے پچھلے اجلاس میں بھی جو گزشتہ جو ہوا تھا ویڈیو لنک پر، اس میں بھی مولانا تپے ہوئے تھے نون لیگ پر۔ لیکن آج مولانا کی باڈی لینگویج میں نے آبزرو کی، وہ کیا بتا رہی تھی باڈی لینگویج۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد پھر مولانا کے ساتھ گاڑی تک میں گیا اور مولانا سے پھر میں نے اپنے طور پر پوچھا کہ مولانا یہ ہوا کیا، کہ فیصلہ بھی کوئی نہیں ہوا، آپ خوش بھی لگ رہے ہیں، غصے میں بھی نہیں ہیں، یہ تو ہوتا ہے نا کہ فیصلہ کوئی بڑا نہیں ہوا۔ یہی جگہ تھی، مولانا ایک پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مولانا نے سوالات کے جوابات نہیں دیے تھے، صرف بریفنگ دی تھی غصے میں، اور مولانا چلے گئے تھے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے بغیر۔ لیکن آج اسی جگہ پر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا، صرف فیصلہ یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کا اگلا سربراہی اجلاس 6 دسمبر کو ہوگا۔ اب یہ کیا فیصلہ ہے بھائی؟ تو میں نے مولانا سے یہ پوچھا سوال کہ میں آتا ہوں مولانا کی بریفنگ پہ بھی، اور کیوں پی ڈی ایم نے بڑے فیصلے آج اناؤنس نہیں کیے، اس پر بھی آتا ہوں۔ تو میں نے مولانا سے سوال یہ کیا پہلا کہ مولانا، آپ لوگ پی ڈی ایم کمیٹی کھیل رہا ہوتا ہے یا اجلاس کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بڑا سیریس اقدام کر نہیں رہے ہوتے، حکومت تو گرا نہیں پا رہے اور مہنگائی کنٹرول کرا نہیں پا رہے، تو آپ کوئی سیریس اقدامات کیوں نہیں کر رہے آخرکار؟ تو مولانا نے پھر مہنگائی پہ کنورٹ کر دیا، میرے سوال کو پازیٹیو لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اس کا جواب دیا مہنگائی، کہ جب تک یہ موجودہ حکومت ہے تب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی۔ تو مختصر بریفنگ تھی، یعنی سوالات مختصر رکھے مولانا نے، سوالات کے جوابات نہیں دیے، تھوڑے بہت دیے لیکن باقیوں کے ہولڈ کر دیے، پینڈنگ میں کر دیے، اور کہا کہ یہ 6 دسمبر کا انتظار کریں، 6 دسمبر کو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ سوالات کون کون سے صحافیوں نے کیے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن پہلے مولانا کی بریفنگ کے بارے میں بتاؤں کہ مولانا نے بریفنگ میں یہ کہا کہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے جو قانون سازی کی ہے 17 نومبر کو، وہ غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے قانون سازی کی ہے، اور جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا جس طریقے سے جس انداز میں حق دینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ بھی ایک بھونڈا طریقہ ہے، اور اوورسیز پاکستانیز ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی اوورسیز میں رہ رہے ہیں پاکستان سے باہر، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کرائیں گے، اور ایسی قانون سازی کرائیں گے جو متنازع نہیں ہوگی، جس میں ان کو صحیح پراپر حق ملے گا۔ تو انہوں نے جو حکومت نے جو حق دیا ہے وہ ایک لالی پاپ ٹائپ ہے، وہ صرف جھانسا ہے، اسی طرح کا جھانسا لالی پاپ جس طرح عوام کو حکومت نے 3 سالوں سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اسی طرح اوورسیز کو بھی حکومت نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ حکومت یہ اس قانون سازی میں سیریس بھی نہیں ہے، اور ہم قانون سازی کرائیں گے۔ یہ مولانا نے ایک بات تو یہ کی۔ دوسرا یہ کہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ غیر آئینی طریقے سے ہوئی ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ عدالتوں میں جائیں گے نہیں جائیں گے، چیلنج کب کریں گے، اس کے بارے سے سوال ہوا مولانا سے، لیکن اس کا مولانا نے جواب نہیں دیا۔ اس کا یہ جواب دیا کہ 6 دسمبر کو جو اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا دوسرا سربراہی اجلاس، اگلا سربراہی اجلاس،
تو اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی سوال ہوا، تو اس پر مولانا نے کہا کہ یہ عدالت میں معاملہ ہے، یہ وہ ابھی اس پر کوئی کلیئر جواب نہیں دیا۔ دوسرا جو بریفنگ مولانا نے دی وہ دی ثاقب نثار کی آڈیو ویڈیو پہ، کہ آڈیو ویڈیو آ رہی ہے، ایک جج حلفیہ بیان دے رہا ہے رانا شمیم سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے، اور ایک پاکستان کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد عدالتوں کے انصاف کے معاملے پر عدالتوں پر سوالات اٹھ گئے ہیں، اور اب عدالتوں کو اپنی ساکھ بحال کرنی پڑے گی۔ عدالتوں کو اپنا جو یہ سوال اٹھے ہیں اس کا ازالہ خود کرنا پڑے گا، جواب اور وضاحت خود دینی پڑے گی۔ تو اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ بس یہ 2-3 ایشوز تھے، اور مولانا نے کہا کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے، حکومت کے خلاف ہم تحریک تیز کریں گے، لیکن اس کے لیے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی 6 دسمبر کو اگلا اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا، اسی لیے ہم نے بلایا ہے کہ حکومت کے خلاف بڑا محاذ بنائیں گے۔ تو مولانا بہرحال حشاش بشاش بھی لگ رہے تھے، سوالات کے جوابات بھی انہوں نے 6 دسمبر تک مؤخر کرا دیے سمجھے۔ بہت سارے سوالات کے جوابات لانگ مارچ کے حوالے سے مولانا سے پوچھا گیا، تو لانگ مارچ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ اگلے اجلاس میں ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے، کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پہیہ جام، شٹر ڈاؤن، یہ امکانات موجود تھے۔ استعفوں کے حوالے سے سوال ہوا مولانا سے، استعفوں کے حوالے سے بھی مولانا نے کہا کہ 6 دسمبر تک انتظار کرو۔ تو سارے معاملات جس کا امکان تھا، جو کل پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے جو تجاویز اور سفارشات تیار کی تھیں، جو آج اجلاس میں پیش کی گئیں، کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ ہے، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، وہ اسپیشلی اس اجلاس میں آئے ہیں۔ قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے اجلاس کو بریفنگ دی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا۔ 17 نومبر کو کیا ہوا، کیسے کیا حکومت نے، اس میں قانونی سکم جو ہیں، آئینی سکم جو ہیں، کہاں کہاں حکومت نے گیپ رکھے ہیں، پورے نہیں کیے۔ تو یہ اس پر انہوں نے اسپیشلی بریفنگ دی ہے۔ مولانا سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ عدالتوں میں کب جائیں گے، وہ بھی مولانا نے کہا کہ یہ 6 دسمبر کو، سارے معاملات 6 دسمبر کو۔ لیکن آج صرف فیصلہ یہ ہوا، 5 گھنٹے طویل، 3 بجے سپہر 3 بجے اجلاس شروع ہوا ہے رات کو۔ ابھی جب اس وقت میں 9:30 بج رہے ہیں، پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں رات کے، تو 8:15 بجے تک، 8:15 بجے تک رات کو اجلاس چلا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے آ کر بریفنگ دی ہے۔ تو 5-5.25 گھنٹے کے طویل اجلاس میں یقیناً ڈسکشن بڑی طویل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس نشستن خوردن برخاستن معذرت کے ساتھ نون لیگ کے وینیو پر نہیں ہوتی۔ نون لیگ کے دوست ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، میرے ویورز بھی نون لیگ کے بہت سارے ہیں، اور میاں صاحب بھی ہمارے قابل احترام ہیں۔ میاں صاحب کے ساتھ تو میرا بڑا اچھا تعلق بھی رہا ہے، بڑے میاں صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے، باقی نون لیگ کے بھی سارے دوست ہیں ہمارے، لیکن نون لیگ خرچہ، کھانا پینا، یہ وہ خدمت کرنے کے معاملے میں اپنی کرتے ہیں خود، لیکن یہ پی ڈی ایم کے جو سربراہان ہوتے ہیں، یہ نون لیگ کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں، لیکن خرچہ کوئی نہیں ہوتا، چائے پہ ٹھرکا دیتے ہیں سب کو۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نشستن خوردن برخاستن بھی اس کو نہیں کہا، یا نشستن گفتن برخاستن بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ طویل نشست ہوئی ہے، 5 گھنٹے اجلاس ہوا ہے، 5 گھنٹے میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ طارق فضل چودھری 2 دفعہ باہر نکل آئے اجلاس سے، میں نے ان سے معلوم کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بن رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو چل رہا ہے، میاں صاحب نے ابھی تقریر نہیں کی، میاں صاحب بھی تقریر کریں گے۔ اس اجلاس میں یہ بھی بتاؤں ویورز، مولانا فضل الرحمان صدارت کر رہے تھے، میاں نواز شریف ویڈیو لنک پر تھے، مریم نواز ویڈیو لنک پر تھی، باقی سربراہان جو ہیں، محمود خان اچکزئی وہ بھی موجود تھے، ڈاکٹر عبد المالک موجود تھے، شاہد خاقان عباسی، مولانا عبدالغفور حیدری، اکرم دورانی، مولانا اویس نورانی، حافظ حمداللہ، حسن اقبال، مریم اورنگزیب، مولانا عبدالغفور حیدری، یہ تمام لوگ موجود تھے اجلاس میں۔ لیکن فیصلہ صرف یہی ہوا، 6 دسمبر نون لیگ کا یوم تاسیس ہے،
یہ بھی بتاؤں آپ کو، 6 دسمبر نون لیگ کا یوم تاسیس ہے غالباً، مجھے کسی دوست نے بتایا، مجھے یاد نہیں پڑ رہا لیکن ہے. تو 6 دسمبر کو اب دوبارہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس رکھا گیا ہے. اسلام آباد میں ہی ہوگا، نون لیگ کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں ہوگا. اس میں بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو اتنا ایک امید مجھے جو نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم میں، کیونکہ میں بھی آج پی ڈی ایم سے بڑا مایوس، سچی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے میں بھی مایوس ہو گیا. عوام بھی پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہی ہے، سوالات کر رہی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، سیریس کوئی اقدام کیوں نہیں کر رہی پی ڈی ایم. تو لیکن مولانا کی باڈی لینگویج بڑے حشاش بشاش لگ رہے تھے، غصے میں نہیں تھے، فیصلہ بھی بڑا نہیں ہوا، خوش بھی تھے. چکر تو کوئی ہے؟ یہ میں نے مولانا سے پوچھا گاڑی تک جاتے جاتے، مولانا چکر کیا ہے؟ تو مولانا نے بڑا کہکا لگا کے جواب دیا کہ 6 دسمبر کو دیکھ لیجئے گا اور ہم نے گراؤنڈ بنا لیا ہے. یہ میں نے مولانا یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مولانا سے میں نے یہ نہیں پوچھا یا میں نے یہ نہیں کہا مولانا آف دا ریکارڈ بتائیں. میں نے سیدھا ان سے بات کر لی کہ مولانا آپ خوش بھی نظر آ رہے ہیں، غصے میں بھی نہیں ہیں، فیصلے بھی کوئی نہیں ہوئے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ نہ ہو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں میں یا سربراہی اجلاس میں اور مولانا فضل الرحمان پھر بھی خوش ہوں. یہ تو پاسبل نہیں ہے. پہلے کئی اجلاسوں میں مولانا نے غصہ کیا ہے اپنے اتحادی جماعتوں پر. تو آج مولانا خوش کیوں تھے؟ کیا کرنے جا رہا ہے پی ڈی ایم؟ یہ ابھی اس وقت تو ابھی فوری طور پر تو کہنا قبل از وقت ہوگا. میری جب تک کسی سے پی ڈی ایم میں کسی سے ملاقات، کوئی نشست نہیں ہوگی، کوئی گپ شپ نہیں ہوگی، تب تک میں آپ کو کچھ کلیئر نہیں کر پاؤں گا کہ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہا ہے، حکومت گرانے جا رہا ہے. 6 دسمبر کو سردی بھی ہوگی، ظاہر ہے دھرنا تو نہیں دیں گے نا، اور نہ ہی کوئی 6 دسمبر کو لانگ مارچ آنے کا امکان ہے. لانگ مارچ کے لیے تیاری بھی کے لیے بھی 15-20 دن مہینہ چاہیے. تو 6 دسمبر کو بہرحال کچھ نہ کچھ پی ڈی ایم کرنے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے، جس کی ابھی فی الحال کچھ اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ مولانا نے جو جواب دیا کہ گراؤنڈ بنا لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے، اور فیصلے بھی جو فیصلے پوچھ رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن کے حوالے سے، استعفوں کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے، سارے معاملات یا سپریم کورٹ سے کب رجوع کر رہے ہیں، کریں گے نہیں کریں گے، کب کریں گے. تو یہ سارے معاملات، سارے جو فیصلے بڑے جن ایشوز پر پی ڈی ایم نے آج کرنے تھے، تو وہ سارے 6 دسمبر تک چلے گئے ہیں. اور مولانا کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے مجھے، اور مولانا کا جو یہ جواب ہے کہ گراؤنڈ بنا لیا ہے، اس میں سے میں آپ کو یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 6 دسمبر کو پی ڈی ایم بڑے فیصلے کرنے جا رہا ہے، اور وہ سیریس فیصلے ہوں گے. یہ ماضی کے فیصلوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ کچھ فیصلے پی ڈی ایم نے اناؤنس کرنے کے بعد واپس لے لیے، کچھ فیصلوں پر عمل درآمد ایسے علامتی ہوا. مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہوں گے، ہر جمعے کو مظاہرہ ہوگا. 20 دن مظاہرے کریں گے، تو 20 دن میں مظاہرے جو ہوئے تو وہ بھی ہم نے کور کیے. کہیں 100 بندے، کہیں 200 بندے، کہیں 400 بندے، کہیں 20 بندے. اب یہ تو علامتی ایک احتجاج ہے، کوئی وہ سیریس احتجاج تو نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم سیریس احتجاج کی طرف، سیریس کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالنے جا رہا ہے حکومت کے خلاف. اور اب ظاہر ہے 6 دسمبر بھی دور نہیں ہے، آج 23 ہو گئی ہے، 23 نومبر ہو گئی ہے. تو 7 دن اس مہینے کے اور 6 دن، مطلب 15 کتنے 13 دن ہو گئے. تو 13-14 دن میں سامنے آ جائے گا کہ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہا ہے، حکومت جاتی ہے نہیں جاتی، انتخابی اصلاحات اور لانگ مارچ اور یہ سارے معاملات، جو استعفے کے معاملات ہیں، اس پر پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.